ویلکم بیک ناظرین. آپ صاحب تھوڑی دیر کے لیے ٹیکنیکلٹی سے ذرا باہر نکلیے گا میرے ساتھ. جس طرح رضا براٹ اٹ اپ کہ جناب جس طریقہ کار سے جس طرح ووٹ لیے گئے ہیں آئینی ترمیم کے لیے, ڈو یو سیکنڈ ہر آن دیٹ کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا, انج ووٹ نہیں پانا چاہیے, انج ایم این ایز, انج سینیٹرز, ذرا ٹیکنیکلٹی سے نکل جائے گا تھوڑا سا. دیکھیں نا دیکھیں چیز یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر اور انکلوڈنگ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر لاء نے ایک طریقہ دیا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, اور اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ کا ووٹ کاسٹ ہوگا. اور اگر بے شک تنو اسٹریچر تے پا کے ڈنڈے مار کے سوٹے مار کے لینا, دیکھیں نا یہاں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھتے ہیں نا. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈسکوالیفیکیشن کی 4 میں نے کہا ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ تو اگر ٹیکنیکلٹی پہ نہیں جائیں گے تو پھر آپ پھر کانسٹیٹیوشن کی بات ہی نہ کریں. پھر آپ نہیں حافظ صاحب کی یہی تو بات مجھے اچھی لگتی ہے, حافظ صاحب مان بھی جاتے ہیں جہاں پہ کچھ غلطی ہوتا ہے حافظ صاحب مان جاتے ہیں. ثاقب پھر پنچایت لگا لے نا, پھر اگر تو معاملہ ہم نے پنچایت میں کرنا ہے تو سن لے. چلیں چھوڑیں, میں مثال ایک منٹ. میرے پاس یہ ایک میری پراپرٹی ہے, دس از مائی پراپرٹی, ٹھیک ہے. ثاقب بشیر صاحب پسٹل نکالتے ہیں یا کوئی اور اوزار نکالتے ہیں, کوئی ویپن نکالتے ہیں, میرے یہاں پہ رکھتے ہیں, مجھے کہتے ہیں سائن کرو کہ تم نے مجھے بیچ دیا. میں سن لیں سر, میں نے سائن کر دیے, میں نے جان پیاری نا اپنی ایونچولی کہ چلو شاید دوبارہ شاید آ جائے, میں نے سائن کر دیے. کل کو میں لٹیگیشن میں جا سکتا ہوں کہ پائرن نے میرے کو انسائن کرایا سنے. بالکل جا سکتے ہیں. That's the point. That is the point. مینگل صاحب نے کیا کہا؟ نہیں دیکھیں نا, مینگل صاحب نے کہا یا کسی اور نے کہا, وہ آپ کا ڈیورس کا ہے, لیکن جس شخص نے آپ کا ووٹ ڈالا ہے کیا وہ شخص آ کے کہے گا نہیں, کیا تیسرا شخص کہے گا ایک چیز, اس نے پریس کانفرنس کی دوسرا ایک سیکنڈ سن لینا, یہ تو ایک آپ یہ آرگومنٹ. دوسرا آرگومنٹ بار بار کیا جاتا ہے کہ بیسک سٹرکچر کا, کہ جی بیسک سٹرکچر کی وائلیشنز ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بیسک سٹرکچر جو ہے جوڈیشری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہے, لیکن چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ سینیورٹی پہ ہونا یا اس کے بعد ججز کی اپوائنٹمنٹ تھرو ایگزیکٹو پروسیس کے اندر آنا, یا اس ہمارے میں تو ایگزیکٹو نہیں ہے پارلیمنٹری ہے, یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف نہیں ہے. 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر بیسک سٹرکچر کی یہی ثاقب ڈیفینیشن ہوتی تو چیف جسٹس پرنسپل آف سینیورٹی کے اندر کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا جاتا, جو نہیں لکھا گیا. اور یہ 96 کے اندر پہلی دفعہ ججمنٹ سپریم کورٹ الجہاد کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ سینئر موسٹ آنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد 2010 کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی. اس وقت اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر سینئر موسٹ صرف آپ کے پیونے جج کے لیے تھا. دوسرا, اس دور کے اندر کوئی جوڈیشل کمیشن یا کسی جوڈیشری کے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں تھی, اور وہ اپوائنٹمنٹ آپ کی ایگزیکٹو کرتی تھی, پریزیڈنٹ کرتا تھا. اب ہمارے ساتھ انڈیا بھی ہے نا, انڈیا کے اندر کوئی پرنسپل آف سینیورٹی آپ کے چیف جسٹس کے لیے نہیں ہے. انڈیا کے اندر جتنی سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے. انڈیا کے اندر جتنی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ساری کی ساری ایک سن لینا, وہ ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے. ان کا کانسٹیٹیوشن بنا 1949 کے اندر. تو اگر اتنی بیسک سٹرکچر کی وائلیشن ہے تو یہ وائلیشن جو آج تک جو ہے وہ انڈیا بھی چپ ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر یہی پہ رک جائیے ذرا. پتہ ہے پرابلم کہاں پہ آ جاتا ہے ساقب, پرابلم پتہ ہے کہاں پہ آ جاتا ہے, جب ملٹیپل پولیٹیشین آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ بتاتے ہیں نا ہمیں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہ کرتے تو وہی چیف جسٹس, اٹس آن ریکارڈ. دوسرا پرابلم میرے جیسے لوگ وہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوا پرابلم, پھر وہاں سے بھی سٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر منصور علی شاہ آ جائیں تو فورینسک آڈٹ ہو جائے گا. اور کیا کون کہتا ہے, پولیٹیشین کہہ رہا ہے, پولیٹیشین کہہ رہا ہے, جس نے بھی پولیٹیشین نہیں پولیٹیشین کہہ رہا ہے. کیا پاکستان کا ویسے یہ فرانسک آڈٹ کا ایک سن لیں, پاکستان کی یہ تو سارے جان کو پتہ ہے کہ کس طرح فارم 45 اور 47 والا معاملہ ہوا ہے. کیوں چھوڑ دے اتنا پورا سسٹم جو ہے ثاقب پاکستان, میں نے نہیں کہا, خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا, جس نے بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے نیچے فورینسک آڈٹ کی پاور نہیں ہے. تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا. کسی ہائی کورٹ کے پاس بار ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے چیزوں کو پولیٹیسائز کیا, آپ صرف ایک اس کا خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اٹس ناٹ مائی سٹیٹمنٹ, اٹس ناٹ. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کہے کہ ہمیں ایک جج چاہیے اور شور مچا کے اس کو, تو پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ حکومت یہ نہیں نکالا. مجھے یہ بتائیں, یہی ہے نا اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جس جج کو لگایا ہے پاکستان کا چیف جسٹس, اس پہ ساروں کا ٹرسٹ نہیں ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز کا ٹرسٹ نہیں ہے. کیا اپوائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے؟ کیا جسٹس منصور جو ہے وہی اس کا الٹیمیٹ سولوشن تھا؟ یا اگر جسٹس منصور کی جگہ فائز عیسیٰ اس سٹیج کے اندر آتے تو یا فریدی پرابلم امینڈمنٹ ہے, پرابلم از ناٹ منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر ایز اے رائٹ جو ہے پاکستان کا چیف جسٹس لگنا چاہیے؟ نہیں لگنا چاہیے. اور یہی جسٹس منصور صاحب جو ہیں پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر
اندر جو پرنسپل آف سینیورٹی جو ہے وہ کیوں نہیں فالو کیا گیا؟ سب سے زیادہ جس نے انیشیٹو لیا ان ساری چیزوں کا جوڈیشل کمیشن کے رولز کے اندر، پرنسپل آف سینیورٹی کے اندر، وہ جسٹس منصور صاحب کی ہی کمیٹی تھی، اور انہوں نے کے اندر کہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پرسنالٹی سے نکل آئے. ابھی ایک ایکسپیریمنٹ آیا، تھوڑا سا چلنے تو دیں نا، چل کے پھر آپ دیکھ پیپلز پارٹی کی آفس صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک جملہ ایڈ کر لوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے ویسے کہ پینڈنسی کم کرنی ہے تو لوور کورٹس میں جانا پڑے گا. میں ادھر بھی چیخا ماری، میں کہ جناب میں نے اس وقت کہا کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہے، آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا پڑے گا، پروونشل کے اندر جانا پڑے گا، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ایڈریس کرنا پڑے گا. 2100 ججی سے پورے پاکستان کے 25 کروڑ کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ کو ہر ٹیئر پہ جانا پڑے گا، اور آپ کو اپنے اس سارے نظام کی جو ہے اوور آلنگ کرنے پڑے گی. حافظ صاحب تو اتنا اونچا بول رہے ہیں، مطلب حافظ صاحب ساڈا بھی خیال کرو. جیسے یحییٰ آفریدی کو 23 اکتوبر کو گورنمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے بطور چیف جسٹس. بڑا ٹرسٹ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ انٹیگریٹی ہے، کمپیٹنسی ہے، سب کچھ ہے. 5 نومبر کو ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ حالت ہے. مطلب آپ دیکھیں 5 نومبر کو جسٹس یحییٰ آفریدی ایلیجیبل نہیں ہے کس کے؟ آئینی بینچز کے سربراہ ہونے کے. یہ تو حالت ہے. ہم اسی چیز کی نشاندہی پہلے کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے وہ دیکھیں بالکل کارنر کر دیا گیا ہے، اور آپ نے بالکل جو ہے وہ ڈویژن کر دی ہے. پھر جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ بنیادی ڈھانچہ اس کو کوئی، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو چلنے دیں آگے، پورا آپ کا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹس میں جو ججز جو ہے وہ لائن میں ہوں گے چیف جسٹس بننے کی، وہ اپنی لابنگ کر رہے ہوں گے، اپنے کیسز کو اس طرح چلا لے ہوں گے کہ کہیں حکومت جو ہے وہ ناراض ہی نہ ہو جائے. جو وکیل جو ہے وہ جج بننا چاہ رہے ہوں گے وہ اپنی ایک لابنگ کر رہے ہوں گے. انٹرنلی ہائی کورٹس میں جو چیزیں ہوں گی. پھر ایک اور بات، جو آئینی بینچز ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بننے ہیں، اب یہ روٹیٹ ہو جائیں گے. اب یہ 7 ججز کا آئینی بینچ بنا ہوا ہے. فرض کریں کہ کل ایک کیس آتا ہے کوئی بھی جس میں گورنمنٹ کے اداروں کے خلاف کوئی آبزرویشن ریمارکس دینا شروع کر دیتے ہیں 7 میں سے کچھ ججز، تو وہ جب 2 ماہ کے بعد ان کو روٹیٹ کیا جائے گا نا، تو میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں ان کو اس میں سے نکال دیا جائے گا کہ نئے بندے لے کے آؤ. ٹھیک ہے، یہی کام ہائی کورٹس میں ہوگا. ایک لائن کر کے، یہی کام ہائی کورٹس میں ہوگا. 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے پاکستان کی عدلیہ کو یہ آزاد عدلیہ کہتے تھے؟ اگر وہ 26ویں اور ثاقب دوسرا یہ ہے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے پاکستان کی جو جوڈیشل رینکنگ تھی وہ بہت بہتر تھی جو اب 2 دن کے اندر نیچے جانا شروع ہو گئی ہے؟ ہائپوتھیسس پہ نہ جائیں. ایک آپ نے ثاقب ایک آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے 2010 سے 2024 تک آپ کے سامنے یہ آیا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشل، یہ سوال میں رضا صاحبہ کے سامنے رکھوں کیونکہ وہ لے کے گئی ہیں پٹیشن. رضا صاحبہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آپ سب کا کوسچن بڑا لیجٹ سا ہے کہ کیا ہماری جوڈیشری بہت بہترین کام کر رہی تھی؟ میرے تو پر جلتے ہیں، میں کوئی لیگل فرٹرنیٹی سے نہیں ہوں، آپ لوگ تو بھگت لیں گے. وی کانٹ افورڈ ٹو ڈو دیٹ. دیکھیں یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابھی کہا گیا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اس کو چلنے دیں. میری نظر میں آپ اپنا سوشل کانٹریکٹ پورا بدل رہے ہیں. میری نظر میں آپ نے اپنا عدالتی نظام جو ہے اس کو تباہ کر دیا ہے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، آپ اس کو چلنے دیں. اس سے تو میں بالکل اختلاف کرتی ہوں. اور دوسرا یہ میں کہوں گی کہ اگر ہمارا عدالتی نظام، ضرور ہماری عدلیہ نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، مگر اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آج اپنی عدالت اس کو جو ہے اس کو آزادی کو اٹیک کریں، اور آج آپ کے جو آزاد ججز ہیں آپ ان کو انڈرمائن کریں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کو ایک ہی جو ہے حکومت کو ایک ہی فیصلے سے اختلاف ہے، اور وہی ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ. اس کے بعد انہوں نے ججز کے خلاف کیمپین شروع کی، انہیں پسند نہیں آیا یہ فیصلہ، تو بیسکلی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو عدالت عظمیٰ میں آزاد ججز ہیں ان سے وہ اختیار چھین کے اپنے مرضی کے آئینی بینچ کو جو ہے وہ اختیار دے دیں. اب حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کو نامزد کریں گے، حکومت کی اکثریت ہے اس کمیٹی میں جو چیف جسٹس کو سلیکٹ کریں گے. اور یہ کسی انڈیویجول کی میں بات نہیں کر رہی، مگر جو چیف جسٹس حکومت سلیکٹ کرے گی اس پہ ہمیشہ یہ سوال ہوگا کہ وہ حکومت کا چیف جسٹس ہے. اور آئینی بینچ میں بھی اب کیا صورتحال ہے، ابھی جو کمیشن ہے جس نے آئینی بینچ کو نوٹیفائی کیا ہے اس
میں سارے ججز سوائے جسٹس امین الدین خان ایک طرف، جو حکومت ہے وہ ایک طرف ہے، اور یہ اسینشلی حکومت کا ہی آئینی بینچ ہے. اور جو حکومت کے کیسز ہیں جہاں حکومت پارٹی ہے، کیا حکومت کے اپنے ججز جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں، جن کو انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، کیا انہیں کیسز سننے چاہیے؟ میرے نظر میں بالکل نہیں سننی چاہیے. ابھی ایک کیس جو پینڈنگ ہے وہ شہریوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہے. جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے دفاع کیا، انہوں نے ڈیفینڈ کیا فوجی عدالتوں میں شہریوں کا ٹرائل، حکومت نے سپورٹ کیا. اب اٹارنی جنرل بھی اس کمیشن میں ہیں جو ججز کو سلیکٹ کریں گے کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ. تو جس ججز کے سامنے وہ خود پیش ہوں گے اٹارنی جنرل، ان کو بھی آپ نے ایک ووٹ دے دیا کہ وہ سلیکٹ کریں کہ میں کس جج کے سامنے بحث کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ ایک آزاد عدلیہ ہے؟ اور جو بھی کیسز جس میں حکومت ایک پارٹی ہے، ہمیشہ ایک سوال اٹھے گا کہ یہ حکومت کے جو ہے ججز، اور میں انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں یہی پرسیپشن جو ہے وہ جائے گا. جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا، وہ بھی کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس میں تو آپ کی جو ایلیگیشنز ہے وہی ریاست اور ریاست کے اداروں کے خلاف ہے. اگین آپ کا جو حکومت کا رول آپ نے دے دیا ہے ان دا کانسٹیٹیوشن آف دا بینچز. اور یہ بہت، مجھے تو کوئی اگزامپل نہیں ملی کہ حکومت کو آپ نے اس چیز میں رول دے دیا ہے کہ کون سے ججز بینچز سے بیٹھیں گے. اپوائنٹمنٹس تو ایک طرف جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں رول ہوتا ہے، مگر آپ صرف جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی بات نہیں کر رہے، آپ یہ کہہ رہے کہ جو کیسز ہیں، جو بینچز کی سلیکشن ہے، اس میں بھی آپ نے حکومت کے ریپرزینٹیٹیوز کو جو ہے وہ ووٹ دے دیا ہے. اور یہ بہت ہی میری نظر میں بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور یہ جو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اس کے پرنسپل سے بالکل انکنسسٹنٹ ہے. تو ضرور میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، مگر جو فیصلے آئے ہیں پچھلے 1 سال میں، جو سپریم کورٹ کے 5 ججز ہیں، انہوں نے شہریوں کا جو کورٹ مارشل ہے اسے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا، اس کے خلاف اب اپیل ہے. جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے، میری نظر میں وہ آئین قانون کے مطابق فیصلہ ہے. تو ریسنٹلی کچھ ڈیسیژنز انکریجنگ آ رہے تھے، تو میری نظر میں اس کو روکنے کی کوشش آپ نے ایک کی ہے. ماضی کو آپ ایک جسٹیفیکیشن بنا رہے کہ جی 2010 میں عدالت نے یہ کیا، 2012 میں یہ غلطی کی ہے، تو آج 2024 میں ہم جو ہے عدالت کو بالکل ایک طرح سے سبجوگیٹ کر دیں گے، حکومت کے نیچے ایک طرح سے عدالت کو، سب سے آپ کی جو اعلیٰ عدالت ہے اس کو حکومت کے سبسروینٹ ایک طرح سے کر دیں گے. رضا صاحبہ، ثاقب بشیر صاحب، حافظ صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ سپریم کورٹ میں لگے، اور پھر یہ خواتین ہماری جو لائرز ہیں ان کی وہاں پہ معاملات سماعت کے جو دیکھنے والے ہوں گے، بیکاز جس طرح رضا صاحبہ بول رہی تھی، حافظ صاحب اور ثاقب بشیر صاحب جتنے غور سے سن رہے تھے نا، سو دا سبسٹانس از دیئر، دا کانٹینٹ از دیئر، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی دیکھنے والے دن ہوں گے. اینی ویز، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.